الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس وقت وطن عزیز کے حالات بڑے عجیب سی نوعیت کے ہیں۔ غریب آدمی غریب تر اور مجبور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اب کچھ عرصے سے تو پوزیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نام کی چیز تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کا جتنا دل چاہے مہنگائی کر دے، جس قدر دل چاہے مہنگے داموں اپنا سودا بیچ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور اس سے بدتر سچویشن یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں، بلوچستان میں، KPK میں کچھ عرصے سے ایک سچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آٹے کی اس قدر قلت ہے کہ لوگ بیچارے ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سرکاری ایک ٹرک ایک علاقے میں پہنچتا ہے، وہاں پر اس قدر جم غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے عوام کا کہ لوگ پاؤں تلے آ کے کچلے جاتے ہیں۔ اس قدر بری سچویشن ہو جاتی ہے، اس قدر ناگفتہ بے حالات ہو جاتے ہیں کہ ٹرک چلتا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے عورتیں بھاگی جا رہی ہیں پیسے اٹھا کر آٹے کے لیے، حالانکہ یہ اس وطن کی بات ہے کہ جو گندم پیدا کرنے میں خود مختار ہے۔ ہم اپنے پاس اس قدر گندم پیدا کرتے تھے کہ جو ہماری اپنی ضروریات کے لیے بھی کافی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو بھی دیتے تھے۔ اور آج ہماری یہ سچویشن ہے کہ ہماری عورتیں آٹے کے ٹرک کے پیچھے بھاگی جا رہی ہیں، ہاتھوں میں پیسے اٹھا کر، مرد ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اگر ٹرک رک جائے تو اس قدر جم غفیر کے لوگ پیروں تلے آ کے کچلے جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صوبائی گورنمنٹ کو پتہ ہے، نہ وفاقی گورنمنٹ کو پتہ ہے ان حالات کا۔ وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے میں، کسی کی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے میں، کسی کی سیٹ کو چھین لینے میں، کسی کو شکست دینے میں، کوئی کامیاب ہونے میں، وہ اپنی مصروفیات کے اندر مصروف ہیں، پرواہ نہیں ہے عوام کی۔ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے ایک سخت گرفت ہے۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی کی علامتیں ہیں، تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کی جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافیاں مانگی جائیں، اور اس وقت ایثار کی اور جذبہ رحم کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ جسے ایک وقت پر دسترخوان پر بیٹھے پیٹ بھر کر کھانا میسر آ گیا تو اسے دنیا جہان کی دولت میسر آ گئی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور بچا ہوا کھانا بجائے ڈسٹ بن میں ڈالنے کے وہ کسی غریب تک پہنچائے تاکہ اس کے منہ کا لقمہ بن سکے، اس کے بچوں کی خوراک بن سکے۔ ہمارے ہاں اصل میں یہ بھی بڑی کمزوری ہے کہ ہم خوراک کو بڑی کثرت سے ضائع کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اگر آپ شادی ہال کی دیکھتے ہیں تو شادی ہال کی لے لیجئے۔ اگر ایک شادی ہال کے اندر 10 دیگیں آتی ہیں تو جب ان میں سے ڈسٹ بن کی نظر ہوتی ہے تو تقریباً 4 دیگیں 3 دیگیں ڈسٹ بن میں ڈالی جاتی ہیں۔ اس میں سے ہمارے اندر کچھ ہوس، کچھ حرص اس قدر ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ سالن لینے جاتا ہے تو وہ 4 بندوں کا سالن لے کر آتا ہے، اس توقع اور اس امید پر کہ دوبارہ ملے گا نہیں۔ اور ایک دو دفعہ تو ایسے یعنی کہ سامنے کے واقعات ہیں کہ وہ کھانے کے ٹیبل پر اس قدر دھکم پیل ہوئی کہ وہ کھانے کی ٹیبل ہی نیچے گر گئی۔ افسوس ہوا کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کے اندر موجود ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم تہذیب یافتہ ہیں، لیکن کھانے کی ٹیبل گر گئی، اس قدر برے حالات۔ اور پھر وہ پلیٹ جو ہم نے سالن کی بھری تھی 2 یا 4 بوٹیاں کھائی، 6 بوٹیاں کھائیں، اس کے بعد نئی ڈش آ گئی، ہم اس کی طرف لپکے اور اس کو چھوڑ دیا، یہ ڈسٹ بن کے اندر ڈال دی گئی۔ کس قدر کھانا ضائع ہوتا ہے، ٹرکوں کے ٹرک شادی ہال کے لائن کے اگر آپ جا کر دیکھ لیں نا، ٹرکوں کے ٹرک وہاں سے شام کو رات کو نکلتے ہیں اور وہ سارے کے سارے کچرا گاہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر، اس جرم کے اندر تھوڑا سا نام ہمارا بھی آتا ہے، کیونکہ کھانا تو ہم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی نہ کسی طرح شادی ہال کے لیے ہم ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ اپنے گھر کی طرف آ جائیں نا تو صرف آپ کراچی کی مثال لے لیں۔ کراچی کی آبادی اگر آپ تصور کریں کہ اس وقت 3 کروڑ ہے، 3 کروڑ 3 کروڑ افراد اگر ایک کھجور کی گٹلی باہر لا کر رکھیں، صرف ایک کھجور کی گٹلی کی بات کر رہا ہوں، تو 3 کروڑ افراد اگر یہاں پہ رکھیں تو ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا کھجور کی گٹلیوں کا۔ ایک تصور کریں کہ اگر یہی 3 کروڑ افراد اپنے دسترخوان پر ایک وقت میں زیادہ نہیں صرف ایک لقمہ پھینک دیں تو سمجھ لیں کہ خوراک کا ایک پہاڑ ہم نے ایک وقت میں صرف ایک شہر کے اندر کچرا گاہ کی نظر کر دیا۔ اور ہوتا ہے ایسے ہمارے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ جو ہمارے یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ اگر ان سے پوچھ لیں یہ جب بچے ہوتے تھے اور شام کو سارے مل کر کھانا کھانے بیٹھتے تھے نا، اگر تھوڑی سی کوئی کسی کا روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا نیچے گر گیا یا سالن کھاتے ہوئے چھوٹی سی بوٹی کا ایک حصہ گر گیا یا دال کھاتے ہوئے ایک چنا نیچے گر گیا تو فوراً بسم اللہ پڑھ کر اٹھاتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے صاف کر کے، کیونکہ تربیت ہوتی تھی کہ بیٹا یہ رزق ہے، یہ ضائع ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور حضرت علی نے فرمایا نا کہ رزق کی قدر کرو، اگر یہ ناراض ہو جائے تو پھر مانتا نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں ہم دسترخوان پر بیٹھتے، پرانے دور میں دسترخوان ہوتے ہی نہیں تھے نا، آج ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے ہم ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ایسے میں اگر روٹی ہمارے ہاتھ سے اچانک نیچے گر جائے تو ہم اس کو نہیں اٹھاتے، نہیں بیٹا جراثیم لگ گئے اس پہ۔ چاول کا دانہ گر جائے ہم اس کو نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ جراثیم آلودہ ہو چکا ہوتا ہے۔ دال کھاتے ہوئے ایک چنا گر جائے، سالن کھاتے ہوئے چنا گر جائے ہم نہیں اٹھاتے کیونکہ جراثیم لگ چکے ہوتے ہیں۔ ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دو، کیونکہ آج سے 25 سال پہلے ماں اللہ سے ڈرتی تھی، آج کی ماں جراثیم سے ڈرتی ہے۔ ہم خود کھانے کو ضائع کر رہے ہیں، ہم نے بچوں کو سمجھایا نہیں ہے، بچوں کی تربیت نہیں کی کہ بیٹا کھانے کو گراتے نہیں ہیں، گر جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لقمے کو صاف کر کے کھا لیتے ہیں۔ ایک چاول کا دانہ بھی دسترخوان پر ضائع مت ہونے دیں۔
کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا کہ رزق کی قدر کرو، یہ ناراض ہو گیا تو مانتا نہیں ہے، لیکن ہم قدر ہی نہیں کرتے، ہم کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جراثیم سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، خوف خدا نہیں ہمارے مزاج کے اندر۔ اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں، اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ یہ 3 کروڑ افراد ایک شہر کے اندر رہنے والے، اگر ہر بندہ ایک ٹائم کے دسترخوان پر صرف ایک لقمہ ضائع کرے تو خوراک کا ایک پہاڑ آپ کے ایک شہر کے اندر تلف ہوتا ہے۔ پورے پاکستان کی حالت کیا ہوگی، پوری دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ وہ خوراک کا ایک پہاڑ ہم یہاں سے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے کہ ہم بوٹی نیچے گر گئی، دسترخوان پہ گری ہے نا، دسترخوان ہم نے کھانے سے پہلے بھی صاف کیا تھا، کھانا کھانے کے بعد بھی صاف کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں اٹھاتے۔ روٹی کا لقمہ ایک گر جائے ہم اس کو نہیں اٹھاتے۔ آپ جا کر کچرا گاہ پہ دیکھیں تو صحیح، وہ بچے جن کو جب لقمہ نہیں ملتا تو وہاں پہ روٹیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آپ جا کے ان کو دیکھیں تو صحیح، جن کو خوراک نہیں ملتی وہ کچرا گاہ سے گلا سڑا فروٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک ٹائم دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کو باعزت طریقے سے سوکھی روٹی بھی میسر آ جائے تو آپ خدا کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کریں کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو باعزت طریقے سے روٹی عطا کی ہے۔ اور جب آپ شکر ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ کی آدھی روٹی بھی بچ جائے نا تو اس کو یا تو اگلے ٹائم پہ کھا لیجئے یا کچرا گاہ میں پھینکنے کی بجائے کسی محتاج اور ضرورت مند کو دے دیجئے۔ آپ کو روٹی کی قدر کا احساس نہیں ہوگا، اس کو احساس ہوگا جو اپنے بچوں کے لیے وہاں سے تلاش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا یوز کرنے والے حضرات تو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے دوسرے میڈیا کو نظر نہیں آ رہا، ٹی وی چینلز وغیرہ کو تو یہ کہانی نظر نہیں آ رہی، اگر آتی ہے تو وہ اپنی سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ 4-6 دنوں کے اندر سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آٹے کا ٹرک ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس قدر لوگوں کا جم غفیر، ایک آٹے کے ٹرک کے اندر بوریاں کتنی ہوں گی؟ 10-10 کلو والی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں ہے، چند سو ہوں گی۔ اس قدر جم غفیر وہاں پہ جمع ہوا کہ لوگ پیروں تلے کچلے گئے، اور ہمارے اندر بھوک کی اتنی یعنی کہ ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر انسانیت مر گئی کہ وہ بندہ جو نیچے گرا ہے ہم اس کے اوپر چڑھ کر اپنے آٹے کی بوری لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کسی کی ٹوٹل زندگی ہمارے قدموں کے نیچے پڑی ہے۔ اب اس وقت کی کیفیت کو تو ذرا ملاحظہ کر تصور کریں ذرا خود کے اوپر، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اس ٹرک کے پیچھے آپ آٹا لینے کے لیے کھڑے ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ان بچوں کے دل پر کیا کیفیت گزری ہوگی جن کا والد اس ٹرک کے نیچے لوگوں کے قدموں کے نیچے آ کر کچلا گیا، اس کو ایک آٹے کی بوری میسر نہ آئی، اور اگلے دن ہمارے وفاقی وزیر ان کے گھر میں پہنچے اور جا کر ایک آٹے کی بوری دی، وہ لوگ خوش ہو گئے ماشاءاللہ، ان کا باپ اس حادثے کے اندر جاں بحق ہو گیا اور ہم نے ایک آٹے کی بوری پر سودا کر لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز دیکھیے، ایک آٹے کا ٹرک چلا جا رہا ہے، 20-30 کی رفتار سے چلا جا رہا ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور برقع پوش خواتین ہاتھوں میں پیسے اٹھا کر وہ ٹرک کے پیچھے بھاگے چلی جا رہی ہیں۔ انسانیت مر گئی ہمارے اندر، غیرت مر گئی، تہذیب مر گئی، شعور مر گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ہم غیرت یافتہ لوگ ہیں، ہم مہذب اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے وطن عزیز کی کیفیت ہے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہمارے اندر؟ انسانیت سوز حرکت تک پہنچنے کی کیفیت کیوں آئی آخر؟ کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو منتخب کرتے ہوئے اسلام کا تو لحاظ کیا نہیں تھا۔ کسی لیڈر نے تقریر کرتے ہوئے آپ سے آ کے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں منتخب ہوں گا تو آپ کے علاقے کے اندر بہترین مسجد بنا کے دوں گا، آپ کے علاقے کے اندر بہترین ادارہ بنا کر دوں گا، تعلیم کے لیے سہولیات پیدا کروں گا، بات کی تھی کسی نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ نالیوں کی باتیں ہوتی رہی، سڑکوں کی باتیں ہوتی رہی، گٹر لائن کی بات، وہ تو ہمیں پھر بھی نہیں ملی۔ اس وقت کراچی، ہم کراچی میں کھڑے ہیں تو کراچی کی بات کر لیں، کراچی کچرا کا بھرا ہوا ہے، کراچی کے اندر کچرے کے تمام اسباب میسر ہیں، کچھ بھی نہیں میسر ہوا ہمیں، اس لیے کہ جب ہم نے اللہ کے دروازے کو چھوڑا اور ہم نے دنیا کو پکڑا، دنیا تو نہیں ملی، خدا بھی نہ ملا۔ ہمارے اندر تہذیب بھی مر گئی، ہماری غیرت بھی مر گئی، ہمارا شعور بھی مر گیا، دنیا ہمیں پھر بھی میسر نہ آئی۔
ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم امریکہ کے برابر چلیں، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم لندن کے برابر چلیں، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم روس کے برابر چلیں۔ وہ لوگ ہماری مثالیں دے کے ہم تہذیب یافتہ بننے چلے تھے، وہ تہذیب تو نہ رہی، اسلام بھی ہمارے اندر نہ رہا۔ میں بڑا پریشان ہوا اس وقت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان الفاظ کا اظہار کیسے کیا جائے، اور آپ کو میں اب بھی بتانے سے قاصر ہوں۔ میرے اندر جو غم کی کیفیت ہے میں بتا نہیں سکتا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ ٹرک چلا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے باپردہ خواتین برقع پہن کر پیسے لے کر بھاگی چلی جا رہی ہیں بچوں کے لیے آٹا خریدنے کے لیے۔ اسلامی ملک کی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ کیفیت ہے۔ اب بتائیے ہم نے پوری دنیا کو کیا تاثر دیا، اپنا کیا نقشہ پیش کیا ہم نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس سے قبل آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میری فرما برداری اختیار کرو، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لوگ انسان ہی نہیں بنے، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب کو اپنا آئین تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جلال میں آیا اور ان کے ہاں بارشیں بند ہو گئیں، 40 سال گزر گئے، علاقے میں بارش تک نہیں ہوئی، قحط سالی کی کیفیت، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے، درختوں کے پتے سوکھ گئے، ہریالی ختم ہو گئی، جانوروں کے دودھ سوکھ گئے، بلکہ جانور مر گئے، لوگوں کے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ میسر نہیں تھا۔ روتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ اب کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، تم آ جاؤ اس کی بارگاہ میں روتے ہوئے، تمہیں معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے دربار میں ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس حضرت امیر معاویہ کے دربار کا ایک خادم تھا، وہ خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ راستے میں آتے ہوئے جیسے حضرت امیر معاویہ کا دربار تھا، محل کے اندر گزرتے ہوئے اس نے ایک جگہ ملاقات کی اور اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس مال و دولت بے تحاشا ہے، مال کی کمی نہیں ہے میرے پاس الحمدللہ، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی مجھے، آپ مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے، مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وظیفہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس وظیفے کو تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے لینے کے لیے آج تو ہم بڑے تن پسند ہو گئے ہم جاتے ہیں علامہ صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، ہمیں رزق بھی چاہیے ہوتا ہے، تنگ دستی بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اولاد بھی نہیں ہوتی، ہمارے اوپر لوگوں نے جادو بھی کر دیا ہوتا ہے، ٹونے بھی کیے ہوتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں ان سے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ پر جادو ہے، کسی کے لیے کسی نے جادو کیا ہوا آپ پر، تو پھر جناب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو جادو کا ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس پر جادو کے اثرات ہوں سورہ بقرہ تلاوت کرے۔ اب 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کرے، جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یا آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں 500 روپے کا ٹوکن لے کر ان سے وظیفہ لے کر آتے ہیں، میں آپ کو فری میں بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھیں سورہ بقرہ تلاوت کریں، 40 دن تک اپنے گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اچھا پھر مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ تو جناب مبنی ہے 2.5 سپاروں پر، اور 2.5 سپارے پڑھنا تو بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں اچھا چھوڑے جی وظیفہ آپ کو تعویذ ہی دے دیں، پیر صاحب ہم تعویذ لے کے آ جاتے ہیں آرام سے، راضی ہو کر عامل سے تعویذ لے کے، علامہ صاحب تعویذ دے دیں، امام صاحب تعویذ دے دیں، کیوں؟ وہ سورہ بقرہ پڑھنی پڑے گی، 2.5 سپارے پر مبنی ہے، ہم وہ نہیں پڑھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں گھر میں بیٹھے مل جائے، بڑی آسانی سے مل جائے، کرنا کچھ نہ پڑے۔ اور کچھ یہ جنہوں نے کاروبار بنا رکھا ہوتا ہے
وہ جا کے بتا دیتے ہیں جی دیکھیں آپ پر بندش کی ہوئی ہے. بندش کس نے کی ہے؟ بندش تمہارے رشتہ داروں میں ہے کوئی, اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن اس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے, اس کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے, اس کا نام یہ سے شروع ہوتا ہے. وہ بندہ بیچارہ آ جاتا ہے جیم سے, کبھی اس کے ابو کا نام شروع ہو گیا, جیم سے کبھی اس کے بھائی کا نام شروع ہو گیا, جیم سے کبھی چچا کا نام شروع ہو گیا. وہ بیچارہ ساری زندگی اس بندے سے نفرت رکھ کے بیٹھتا ہے, پتہ نہیں اس نے کچھ کیا ہوتا ہے یا نہیں کیا ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو پتہ نہیں اس بندے کو دوبارہ بندش ختم ہوئی یا نہ ہوئی, لیکن دو بندوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو گئی. قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اے مالک, آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ آپس میں تعلق جوڑو, ہم توڑتے رہے. انسانیت یہ تھی, کیونکہ مجھے تو 400-600 روپے مل گئے, ہمارا کام تو بن گیا نا ٹائم پر. تو یہ طریقہ کار ہم نے اختیار کر رکھا ہے. اب ان تعویذوں کا ہوتا ہے ان سے اثر, میں یہ بالکل منع نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے آغاز کریں نا. سورہ بقرہ گھر میں تلاوت کریں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. اچھا, اس سے بھی زیادہ ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں, اس سے بھی زیادہ آسان. آپ پر آئندہ کبھی جادو نہیں ہوگا, یہ بھی آپ کو فری میں بتا رہا ہوں. فجر کی سنتیں ادا کریں آپ. پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ فلق تلاوت کریں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس تلاوت کریں. میں آپ کو ضمانت سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ پر آئندہ زندگی میں کبھی جادو نہیں ہوگا. اب یہ کر کے دیکھ لیں, بڑا آسان سا طریقہ ہے. لیکن پھر مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جاگنا پڑ جائے گا, یہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ پھر وہ تعویذ ہی دے دیں جناب, اس سے کام چل جائے گا. تو حضرت امام حسن سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی بتائیے. آپ نے فرمایا وظیفہ بتا دیتا ہوں, بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ عرش کے پوشیدہ خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو یہ تلاوت کیا کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, دل کی آواز سے تلاوت کیا کریں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز ساری مشکلات کو, ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا. آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو. اس شخص نے استغفار شروع کی اور اس کثرت سے استغفار کی, اس کثرت سے اس نے استغفار کی کہ روزانہ 700 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا تھا. کچھ عرصے کے بعد اتنی اللہ نے اولاد عطا فرمائی کہ 10 بیٹے پیدا ہو گئے اس کے ہاں. حضرت امیر معاویہ کو خبر ہوئی, حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ یا تو تم روتے رہتے تھے کہ میرے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی, یا تمہیں اللہ نے 10 بیٹے دے دی, یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی, آپ کو وظیفہ بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو. آپ نے فرمایا تم نے پوچھا نہیں کہ حضرت امام حسن نے یہ کیوں کہا استغفار کرنے کا؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے یہ تو نہیں پوچھا, بس انہوں نے کہا, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اگلی ملاقات میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا حضرت امیر معاویہ کے پاس, تو حضرت امیر معاویہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے حضرت امام حسن تشریف لاتے تھے نا, تو حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے ہوتے تھے. تو حدیثوں کی تشریح کے اندر آتا ہے کہ امیر معاویہ فوراً اٹھتے تھے, حضرت امام حسن کو وہاں پر بٹھاتے, اور جب تک حضرت امام حسن بیٹھتے تھے امیر معاویہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہوتے تھے, ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے, فرماتے تھے کہ آپ حکم فرمائیے, ہم آپ کی تعمیل کریں گے. اگلی مرتبہ حضرت امام حسن کو وہاں پر بٹھایا اور امیر معاویہ نے پوچھ لیا کہ میرے اس خادم کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی, آپ نے وظیفہ دیا ہے, اس کے یہاں 10 بچے ہو گئے, یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار شروع کر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رزق کی بارش بھی عطا فرمائے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد اولاد کے ساتھ بھی کرے گا, کثیر اولاد بھی عطا فرمائے گا, بارشیں بھی عطا فرمائے گا, اور تمہیں پانی بھی عطا فرمائے گا, تمہیں موسم کے پھل بھی عطا فرمائے گا. فرمایا کہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نا. اللہ رب العالمین نے دیکھے فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, پہلے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, پہلے تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے, وہ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, جب تم اللہ سے معافی مانگو گے پھر اللہ تم پر آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا, زمین تمہاری ہری بھری ہو جائے گی, یہ قحط سالی ختم ہو جائے گی, اجناس کی قلت ختم ہو جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال میں بھی کثرت اللہ عطا فرمائے گا, وَبَنِينَ,
اولاد میں بھی اللہ کثرت عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات اور کھیتی بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اللہ تمہیں چشمے بھی عطا فرمائے گا، نہروں کا پانی بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں اس وقت ہمیں ضرورت انہی چیزوں کی ہے نا۔ ہم زرعی ملک ہیں لیکن ہمارے پاس گندم نہیں ہے، ہماری خواتین گاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، ہمارے مرد حضرات لوگوں کے قدموں تلے کچلے جاتے ہیں، لیکن ہم زرعی ملک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بارشیں نہیں ہوتی، اور بارش یا تو ہم 6 مہینے پانی کے لیے ترس کر مرتے ہیں اور 6 مہینے پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں، کیونکہ ہم نے نہری سسٹم وضع نہیں کیا، ہم نے ڈیم نہیں بنائے، ہم نے مستقبل کی پلاننگ نہیں کی۔ تو بہت سارے عوامل ہیں جن کا ان چھوٹی سی گفتگو کے اندر جائزہ تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن ہر شخص اپنی ضرورت یہاں سے نکالے۔ ایک استغفار کا نسخہ ہے، اس کے اندر سے ہر بندہ اپنی ضرورت نکالے۔ بے اولاد ہے تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا، بے روزگار ہے تو اللہ رزق عطا فرمائے گا، اگر ذمہ دار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی فصل عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہر آسائش، ہر سہولت، ہر دولت استغفار کے صدقے عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت ہماری جو کیفیت ہے نا، ہمیں تو استغفار کثرت سے کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ ہم گویا کہ خدا کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے ہیں، اور ہم اپنا رول ماڈل یورپ کو بناتے ہیں، رول ماڈل امریکہ کو بناتے ہیں، اور ہم ان انگریزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور آخر میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ ہم ان انگریزوں کے بھی مقبول نہیں بنے اور خدا کا راستہ بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا نا۔ ہم نے کس قدر ان کی غلامی کی ہے، کس قدر ان کی خوشامد کی ہے، وہ آج بھی ہمیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سازش وہ ہمارے خلاف کرتے ہیں، دشمنی وہ ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے، دشمنی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ ہمارا ان کے سامنے معیار نہیں ہے، وقار نہیں ہے۔ اور اس کی حقیقی اور اصل وجہ یہ کہ جس شخص نے اپنے دین کے ساتھ وفا نہیں کی تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو اچھی طرح سوچ لیتے ہیں نا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وطن عزیز کے لیے، اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگیں۔ اور اس وقت میں اگر اللہ رب العالمین 2 وقت کا کھانا دسترخوان پہ باعزت طریقے سے میسر کر دے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد کچھ بچ جائے تو پھر کسی کو دے دیں۔ انسانیت کو بیدار کرنے کا وقت ہے، انسانیت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، گزشتہ ادوار میں سیلاب زدگان جو تھے، ہماری چونکہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی نا، بغیر پلاننگ کے کام کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ علاقے ایسے تھے کہ جن کے پاس امداد کے طور پر 10 دفعہ بھی ٹرک پہنچ گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو امداد کے نام پر ایک لقمہ میسر نہیں آیا۔ ایسے بھی تو ہوا نا ہمارے ہاں۔ اور ہمارے ہاں سیلاب زدگان میں متاثر کتنے افراد تھے؟ 3 کروڑ افراد تھے۔ کیا پورے پاکستان کے اندر یا باہر کے ممالک سے آنے والی امداد میں کیا 3 کروڑ افراد بھی نہیں تھے ان کی امداد کرنے والے؟ ایک بندہ ایک بندے کی مدد کر دیتا۔ اگر پلانٹڈ طریقے سے کام ہوتا تو یہ لوگ بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے اور آج دوبارہ سے کام کر رہے ہوتے۔ لیکن ہم نے ان کو عادت ڈلوا دی کہ تم بیٹھ کے کھاؤ، ہم تمہیں دیں گے، اور ہم نے اس کو غیر ذمہ دارانہ انداز میں تقسیم کیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ان کو فائدہ ہوا، نہ ہمارا کچھ ہوا۔ وہ لوگ آج بھی سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 6 مہینے گزر گئے اس معاملے کو، اب اگلا سیلاب آنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور وہ ابھی تک پرانے سیلاب کو بیٹھے رو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں پلاننگ نہیں ہوتی نا، ہم ذمہ داری سے کام نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں انسانیت کو بیدار کر کے لوگوں کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔